الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد بالمساجد فاشهدوا له بالإيمان او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محتمم صاحب، دیگر حضرات علماء کرام، حاضرین اجلاس، انشاءاللہ ہم سب اپنے اکابر علماء کی بات سنیں گے اور انشاءاللہ اس کو دل میں جگہ دے کر زندگی میں لائیں گے اور عمل کریں گے۔ آج بہت ہی مبارک اور مسعود یہ گھڑی اور موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی نسبت پر ان اکابر علماء کو اس شہر میں جمع فرمایا ہے۔ نام اس شہر کا ہندو پور ہے، لیکن آج یہ مسلم پور بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کے علماء کو کس طرح یہاں پہنچایا ہے، اور نسبت ہے اللہ کے گھر کی، اور اس اللہ کے گھر کا نام مسجد شعیب رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو قبول کرتے ہیں، محبوب بناتے ہیں، تو آسمانوں میں اس کی قبولیت ڈالی جاتی ہے اور پھر زمین میں بھی اس کی قبولیت ڈال دی جاتی ہے۔ انسان اور جنات، چرندے، پرندے، درندے، دنیا کی ہر مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ پھر اس کی طرف بہت سی چیزوں کی نسبتیں ہوتی ہیں، انہی میں سے اللہ کا گھر جس شخصیت کی طرف اس وقت منسوب ہے، مسجد شعیب، یہ ہمارے جنوبی ہند کی معروف و مشہور شخصیت ہے۔ میں ابھی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہوئے راستے میں آ رہا تھا کہ شاید ماضی قریب میں کوئی ایسی شخصیت، جامع شخصیت ہم کو نظر نہیں آتی جنوب میں، خاص طور سے جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کمالات سے، مختلف صفات سے، مختلف خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو۔ بیک وقت وہ حافظ و قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، فقیہ بھی ہے اور مفتی بھی ہے، اور مصنف بھی ہے اور مؤلف بھی ہے، اور شیخ وقت بھی ہے، اور شاعر بھی ہے عربی میں اور اردو زبان میں بھی، اور امت کا درد و فکر رکھنے والا بھی ہے، اور پھر علوم جدیدہ اور علوم قدیمہ کا جامع ہے، اور پھر وہ ایک طرف عصری علوم کے سلسلے میں فکر مند ہے، کس طرح اسے اسلامی ماحول میں ڈھال کر امت کو عصری علوم دیے جائیں، اور پھر دینی علوم کا بھی وہ ماہر ہے، اور درجنوں کتابوں کا مصنف ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ شخصیت ہم علماء کے لیے ایک بہت بہترین نمونہ اور مثال ہے کہ جب آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اللہ سے لو لگاتا ہے، اپنے اکابر کی دعائیں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ نسبتیں بہت ساری لگ سکتی ہیں، آدمی مجددی ہوتا ہے، نقشبندی ہوتا ہے، آدمی سہروردی ہوتا ہے، چشتیہ لقب اس کا لگتا ہے، آدمی سید ہوتا ہے، ہاشمی ہوتا ہے، اور سادات کے خاندان، یہ ساری نسبتیں بغیر محنت کی ملتی ہیں۔ لیکن میرے دوستو، یہ جو نسبتیں حضرت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یہ ساری محنت کے بعد، مجاہدوں کے بعد، کوششوں کے بعد ملی ہیں۔ آپ ایک طرف مفسر ہیں تو ایک طرف آپ شیخ الحدیث بھی ہیں، آپ حدیث بھی پڑھاتے ہیں، فقہ بھی پڑھاتے ہیں، اور افتاء کا کام بھی آپ کے ذمے ہے۔ الحمدللہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سے تادیر کام لیتا رہے۔ میرے دوستو، ہماری ان علماء کی قدر کرنی چاہیے، ان علماء کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے، ان علماء سے قریب ہونا چاہیے۔ آج بیماری یہ ہے کہ علماء سے وہ تعلق نہیں ہے، علماء سے وہ محبت نہیں ہے۔ ایک
اثر سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا، اصل ہمارے اکابر سے ہم کو استفادہ کرنا ہے، ان کی باتوں کو سننا ہے اور دل میں جگہ دینا ہے اور تطبیق و تنفیذ کے ساتھ اس کو زندگی میں لانا ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا اثر ہے. حضرت فرماتے اضیع الاشیاء عشرۃ، ضائع ہونے والی، برباد ہونے والی، تباہ ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی 10 چیزیں ہیں جو امت ضائع کرتی ہے. ان میں سب سے پہلے فرمایا عالم لا یسل. عالم ہمارے معاشرے میں ہے، علماء ہمارے درمیان میں موجود ہیں، لیکن علماء سے رجوع نہ کیا جائے، علماء سے تعلق نہ قائم کیا جائے، علماء کے علم سے استفادہ نہ کیا جائے، علماء سے مسائل نہ پوچھے جائے، علماء سے میرے دوستو دینی رہنمائی نہ لی جائے، تو گویا کہ امت اس عالم کو ضائع کر رہی ہے. کتنے علماء ہیں میرے دوستو جس سے امت تعلق قائم، امت نے جسے تعلق توڑ لیا ہے، امت دور ہو گئی ہے. لہذا عالم کے علم بھی زندہ رہتا ہے، عالم کو جو ہے علم ترقی بھی ملتی ہے، اور عالم کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب امت اسے رجوع کر رہی ہے. مختصر میں عرض کر دیتا ہوں، علم لا يعمل به، علم ہے لیکن علم پر عمل نہیں ہے، وہ علم ضائع ہو رہا ہے. مسجد لا يصلى فيه، مسجد موجود ہے لیکن مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے. ومصحف لا يقرأ، اللہ کا کلام موجود ہے لیکن اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے. ومار لا ينفق، مال ہے لیکن اللہ کی نسبت پر مال خرچ نہیں ہو رہا ہے. وہ سلاح لا يستعمل، ہتھیار ہیں، طاقت ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے استعمال نہیں ہو رہے ہیں. اور فرمایا کہ وہ ثواب ورائے ثواب لا يقبل، بہترین رائے سامنے آ رہی ہے، رائے دینے والا عمدہ رائے دے رہا ہے لیکن رائے قبول نہیں کی جا رہی ہے. وہ خیر لا يرکب، فرمایا آدمی کے پاس سواریاں ہیں، وہ اللہ کے دین کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہیں. وہ عمر طویل لا يتزود صاحبہ لسفرہ، فرمایا اللہ نے طویل عمر دی ہے لیکن اس عمر سے آدمی اپنی آخرت کا توشہ نہیں لے رہا ہے. آخری بات فرمائی وعلم الزہد فی بطن من یرید الدنیا، فرمایا زہد کا علم، آدمی خوب دنیا کی حقارت کو بیان کرتا ہے، دنیا کے بے قیمت ہونے کو بیان کرتا ہے، دنیا کے فنا ہونے کو خوب بیان کرتا ہے. علم بہت ہے لیکن دل سے چاہت دنیا کی ہے، دنیا کی محبت دل میں گھسی ہوئی ہے. فرماتے ہیں علم ضائع ہو رہا ہے. تو میرے دوستو اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے علماء سے رجوع کیا جائے. علماء حقانین ربانیین ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے کرناٹک میں ایسا آج کی تاریخ میں کوئی اجلاس نہیں ہے جہاں اتنا بڑا مجمع، اور خاص طور سے حضرت مولانا شعیب اللہ صاحب دامت برکاتہم کی نسبت پر جمع ہوا، لیکن اس پر سونے پر سہاگا اور مزید جو ہے جو بات یہاں رونق جس میں آ گئی ہے، نور جس میں آ گیا ہے، وہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند جو ام المدارس ہے اس کے عالم ربانی اور جو ہے مرشد اور مربی اور محدث و مفسر و فقی و مفتی حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں. جیسے یوں سمجھیے جیسے ماں آتی ہے تو بچے خود آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ حضرت کی بڑی نسبت ہے اتنا بڑا مجمع علماء کا. ورنہ یہ کہ ایک عالم کو بلانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنے کوششیں کرنی پڑتی ہیں. یہ حضرت کا فیض ہے کہ ماشاءاللہ پورے علاقے کے اطراف کے جتنے علماء ہیں، علماء حقانین ربانیین ہیں، سب یہاں جمع ہوئے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ حضرت سے ہم استفادہ کریں، حضرت کی بات سنیں. اور میرے دوستو آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. مسجد تو بن گئی ہے، اب اس وقت ان محلے والوں کی ذمہ داری ہے اور اس علاقے والوں کی ذمہ داری ہے اس مسجد کو آباد کریں. یہ مسجد مہجور نہ ہو، یہ مسجد متروک نہ ہو، یہ مسجد ویران نہ ہو. ہمیشہ یہ نمازوں سے، تلاوت سے، دعاؤں سے، اعتکاف سے، تعلیم و تعلم سے، خدمت سے، تبلیغ و دعوت سے، تمام دین کے شعبوں سے یہ اللہ کا گھر آباد ہونا چاہیے. لہذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے، آج اللہ سے مانگ لیں. رمضان بھی سامنے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ رمضان جس کا صحیح گزر جاتا ہے اللہ کے گھر کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر، روزوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کا سارا سال صحیح گزارتے ہیں. بس ان چند کلمات پر میں نے جرأت کی، ہمت کی ہے، اپنے اکابر کے سامنے میں نے چند باتیں عرض کی ہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا اصل جو ہے ہم سب حضرت سے اور اکابر علماء سے استفادہ کرنے کے لیے، آپ کے بیانات کو سننے کے لیے اور آپ سے جو ہے مستفید ہونے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکابر علماء کی قدردانی کی اور ان کا احترام ادب کرنے کی اور پھر ان سے استفادہ کر کے عمل کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ ماشاء اللہ، حضرت والا نے بہت ہی مختصر سے وقت میں